अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक़ वस्ता का सच के साथ में हूँ अज़रा आलम और मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं हरमीत सिंह। गुज़िश्ता 24 घंटों में हिज़्बुल्लाह की जानिब से की गई एक अहम खिताब समेत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पर बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि हिज़्बुल्लाह की सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने जो तकरीर की उसके अहम नुकात क्या हैं? देखिए जी, हसन नसरुल्लाह के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोई शक नहीं कि हिज़्बुल्लाह इस वक्त एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है, ख़ासकर हमास की कोमक आप कह सकती हैं। माजी में जब जंगों की बात की जाती तो आप देखना ये होता था कि आस पड़ोस में दीगर जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो कोमक के लिए पहुंचती है कि नहीं। जब वो पहुंच जाती थी तो हौसला मिलता था। यही सिचुएशन इस वक्त हमास की है। हमास तो लड़ रही है, एक प्लेटफॉर्म एक साइड पे तो वो लड़ रही है, लेकिन दूसरे साइड पे हम ये देख रहे हैं कि इस जंग में एक चीज अजरा हुई है कि छोटी छोटी जो तंजीमें थी उसमें ये हो गया है कि वो इकट्ठी हुई हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये बिखरी हुई थी, कोई इधर से लड़ रहा था, कोई उधर से, कोई एक दूसरे की बात भी नहीं सुनते थे। अब हसन नसरुल्लाह का जो रोल है, आपको याद होगा कि जब माजी में आप इनका एक खिताब है और वो तस्वीर आज भी गर्दिश कर रही है, जब ये बोलते हैं, तकरीर करते हैं, तो सदर उस वक्त ओबामा थे। ओबामा इनको सुन रहे थे, खड़े होकर सुन रहे थे, यानी उनके लिए इनका जो खिताब था इतना इम्पोर्टेंट था। अब मामला ये है कि हसन नसरुल्लाह की जो स्पीच से आने से पहले मैं कुछ चीज़ आपके सामने रख लेता हूँ। अब परसों जो मीटिंग हुई है कैबिनेट में फौजियों और इसराइल नेतन्याहू के वज़ीर-ए-आज़म की, तो उसमें नेतन्याहू से यही सवाल किया गया कि आप हमें यहाँ पे भी धकेल रहे हैं, वहाँ पे भी धकेल रहे हैं, हिज़्बुल्लाह के साथ हम इस वक्त नहीं लड़ सकते, मैदानी लड़ाई हमारी नहीं हो सकती है। उसके बाद कैबिनेट ने भी फैसला किया कि अगर हम मैदानी जंग में जाते हैं तो उसका नुकसान इसराइल को होगा। फिर एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है जिसमें बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नार्वे तो हट गया है इस मामले से, दीगर ममालिक जो थे, और क्योंकि इनके जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की जिसमें तकरीबन कुछ 100 के करीब थिंक टैंकर्स थे, तज्जियाकार थे। एक तो हमारे यहाँ ना, मैं जैसे टीवी पे लिखा होता है कि हरमीत सिंह सीनियर तज्जियाकार, मैं तज्जियाकार नहीं हूँ, मैं साफ़ी हूँ। वो तज्जियाकार होते, वो तज्जिया करते हैं सारी चीज़ों का। जी जी। तो वो हमारे जैसे सीनियर तज्जियाकार तो होते नहीं है, तो वो बड़े बड़े तज्जियाकार उन्होंने बिठाए और 130 सफ़ात पर एक मुश्तमिल एक रिपोर्ट सामने रखी गई। उस रिपोर्ट में कहा गया, इसराइल को सामने रखी गई टेबल पे कि जनाब अगर आप इस लड़ाई में कूदेंगे, हिज़्बुल्लाह के साथ आप कूदेंगे, तो फिर मामला ये होगा कि आप ये समझे कि इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है वो आपके सर पर, यानी इसराइल को ये कहा गया कि इज़राइल अलैहिस्सलाम आपके सर पर खड़ा है, अच्छा, आपकी मौत फिर करीब है, फिर ये नामुमकिन होगा आपको बचाना हमारे लिए। अब मामला ये है कि हिज़्बुल्लाह का 2006 का रिकॉर्ड आपके सामने है कि 2006 में जिस तरीके से इसराइली अपनी फौजियों की लाशें छोड़कर वापस भाग गए थे और वो बदतरीन जंग इन्होंने जिस तरीके से शिकस्त इनको हुई थी इसराइल को। अब इस वक्त इसराइल मुख्तलिफ महाज पे लड़ रहा है। अब रेफा की क्रॉसिंग के हवाले से बात करें तो वहां पे मिस्र जो है उसने भी अपने फौजी हाई अलर्ट कर दिए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम ये एक ही रास्ता तो बनता है, आपने इधर भी आना है और अगर इस तरह कब्जा करना है तो आगे, क्योंकि इस वक्त एक और रिपोर्ट भी गई है, वो ये गई है कि अगर हम रिफा के मामले पर इसराइल इसी तरह बमबारियां करता रहेगा तो मिस्र के जो लोग हैं और गवर्नमेंट जो है वो तो इसराइल नवाज है, वो इसराइल के करीबी समझी जाती है। वो कहते हैं कि जो लिबरल तबका है मशरिक़ वस्ता में ये हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो अब दुनिया उनको रोक भी रही है, अमेरिका भी रोक रही है रिफा के मामले पर। लेकिन हिज़्बुल्लाह के हसन नसरुल्लाह के हवाले से बात कीजिए, हसन नसरुल्लाह ने बड़ा अहम खिताब किया। उन्होंने कहा कि देखो ये जो मजबूत इसराइल है ये आपके लिए भी नुकसानदेह, मशरिक़ वस्ता के लिए भी खतरनाक है, अरब कंट्रीज के लिए भी खतरनाक है, और फिर कहीं ना कहीं हमें कमजोर करने के लिए अगर ये ताकतवर तो हम कमजोर हो जाएंगे। बेहतर है कि हम इसको कमजोर करें, उसका नुकसान ये उसका फायदा ये होगा अरब ममालिक को, दीगर ममालिक को, कम से कम नुकसान से हम बचे रहेंगे। तो उन्होंने एक बात बड़ी खुल के की, उन्होंने कहा है कि हम जब तक ये मामला है और फलस्तीनियों की सरजमीन पर इनका कब्जा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे लड़ेंगे। और इस वक्त परसों की खबर मैं आपको दे रहा हूं कि हिज़्बुल्लाह ने अटैक किया है, बड़ी बुरी तरह अटैक किया है, और कहा जा रहा है कि ये 2006 के बाद सबसे बड़ा अटैक था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो सूरत-ए-हाल इस वक्त हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। जरा उन्हें ये कहा है कि इस बार हम दाव लगाते हैं, मिसाइल दागते हैं, इसराइली खामोश हैं।
ان کو پتا ہے وہ کمزور ہیں, وہ ڈر گئے ہیں, اور ان کو خوف اس بات کا ہے کہ جو ہم نے 2006 میں ان کا حشر نشر کیا تو اس چیز سے وہ خوفزدہ ہے, وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ حزب اللہ کے معاملے میں وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اس سے اور بڑی بات ہو سکتی. تو حسن نصر اللہ نے بڑے اہم نکات پر یہی بات کی مسلمان ممالک کو, اور خاص کر مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک کو, کہ بھائی صاحب آپ اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہوں گے تو کم سے کم نقصان ہمارا کم ہوگا اور ہم اسرائیل کو اسی طرح کمزور رکھ پائیں گے. سو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری جانب جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی, کیونکہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ عراق میں بھی معاملہ اٹھ کھڑا ہو گیا. امریکہ کے جو اڈے تھے گرین ولیج کی, میں نے پرسوں بھی آپ کو ذکر کیا تھا, گرین ولیج بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ ان کی بڑی بڑی فیملیاں جو ہیں, یعنی گوروں کی جو فیملیاں ہیں, ویسے عراقی بھی تو گورے ہیں لیکن وہ والے گورے, انگریز کی میں بات کر رہا ہوں, امریکہ کے جو فوجی افسر ہیں ان کی رہائش گاہ وہی ہے. تو گرین ولیج کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. پھر بہت بڑے ایسے ایئر بیس ہیں جن پر مسلسل عراق کی مزاحمت کار جو ہے میزائل داغ رہے ہیں. تو عراق کے معاملے پر پرسوں جو بائیڈن نے کیبنٹ جو اٹھائی ہے, کیبنٹ میں بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو بلا لیتے ہیں, کیونکہ ایک تو عوام کا پریشر ہے. عوام کہتی ہے کہ قتل عام بہت ہو گیا, اب واپس آ جائیں. اگر جو بائیڈن اپنے فوج کو نہیں بلاتا, مسئلہ یہ ہے کہ ان پر اٹیکس ہو رہے ہیں. اٹیکس ہونے کی وجہ سے وہ نقصان جو بائیڈن کو پھر اٹھانا پڑے گا الیکشن میں, آنے والا الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ سب سے زیادہ مقبول ہے, جس طرح پاکستان میں عمران خان مقبول ہے. ٹھیک ہے, ادھر بھی قبولیت نہیں ہے, ادھر بھی قبولیت نہیں ہے. ادھر بھی مقبولیت ٹرمپ کی ہے, ادھر بھی مقبولیت خان کی تھی, لیکن پھر پالیسی بدلنی پڑتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ, یہ جو بائیڈن ہے, اب سنا جا رہا ہے, خبریں میرے پاس یہ آ رہی ہیں کہ عنقریب وہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں عراق سے نکلنے کا, انخلا کرنے کا, اور عراقی کیبنٹ میں بھی یہ بات آئی ہے. تو حسن نصر اللہ کا میرے خیال میں تمام تر جتنے بھی بڑے بڑے تحریکیں ہیں ان کو دوبارہ منظم کرنے کے حوالے سے, ان کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ خطاب تھا جو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں حزب اللہ نے کیا کارروائیاں کی؟ دیکھیں, حزب اللہ تو اپنی کارروائیاں کر رہا ہے, لیکن حماس نے بڑی کارروائی کی ہے. حماس نے کیا کیا ہے کہ ایک طرف تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ حماس نے کچھ 28 رات کو جو جھڑپیں ہوئی اور کل آج صبح جو میں نے خبر دی تھی, تو 28 فوجیوں کو جو ہے وہ اس میں ان کی ہلاکت بھی ہوئی اور اس میں تقریباً زخمی بھی ہیں. اور باقاعدہ ویڈیو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے جس میں وہ منتقل کر رہے ہیں لاشوں کو اور زخمیوں کو. تو یہ بہت بڑا اٹیک ہے. اور ابھی میرے پاس جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں سے تقریباً 15 منٹ پہلے مرکافہ ٹینک جو ہے اس کو مار گرایا ہے, اور ایک بلڈوزر جو ہے وہ بھی الاقصی بریگیڈ نے گرایا ہے. تو یہ ہوا ہے. اور حزب اللہ نے کیا کیا ہے, اسرائیل کے کچھ جنوب کے سائڈ میں کچھ ایسے علاقے ہیں, وہاں پہ کل انہوں نے متعدد ٹھکانوں پر بمباری کی. اور کہا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قطغنے بہت زیادہ ہیں, اور اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ بھی پاکستان کی طرح ہی ہے, پاکستان کی تھوڑی سی بہتر, اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے, لیکن وہ بھی اسی طرح ہی ہے. تو وہاں سے خبریں نکلوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. سو میرے پاس ابھی جانی مال کے نقصانات کی خبریں تو ہیں, عدد و شمار نہیں ہے جو میں آپ کے چینل کے تھرو آپ کو بتاتا چلوں, لیکن اس وقت صورتحال بڑی گھمبیر ہو چکی ہے. اس وقت تل ایبب میں کل رات کو لوگ نکلے ہیں, نتن یاہو کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے. نتن یاہو کا مسئلہ اس وقت یہ کہ ایک تو کرپشن کے بہت سارے کیسز ہیں, عدالت سے کسی بھی وقت وہ اٹھ سکتے ہیں, اٹھائے جا سکتے ہیں. اب ایک تو مقبولیت بھی گر گئی ہے. پھر اسرائیل میں اس بار میں دیکھ رہا ہوں کہ آرمی وزیر اعظم سے کھل کے بدتمیزی کر رہی ہے بہت سارے معاملات پر. کیبنٹ کے اپنے وزیروں پر نتن یاہو کو شک ہے. عوام تل ایبب میں نکلی اس وقت پروٹیسٹ کر رہی ہے, اور نتن یاہو کو کہتی ہے کہ آپ کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم خوف میں مبتلا ہیں. 1 لاکھ سے لوگ ذہنی توازن کھو چکے ہیں. یہ اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. خواتین جو شامل تھی فوج میں, اور جو رضاکارانہ طور پر کچھ یہود جو ہے وہ گئے تھے اپنی فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس میں خواتین بھی شامل تھیں, ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کس نے کی ہیں؟ اسرائیلی فوج نے. تو ایک تو یہ رپورٹس آ رہی ہیں, تو فوج کے اندر بھی بہت کچھ چیزیں نکل رہی ہیں. اور دوسری بات, ایک اور چیز میں آپ کے چینل کے تھرو کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ان کی تعداد اسرائیلیوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے. پھر اپنے ایک فوجی کو بچانے کے لیے وہ جان لڑا لیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, رضاکارانہ طور پر لوگوں کو بھرتی کیا, $22,000-25,000 منتھلی. اب معاملہ یہ ہے, جو میرے پاس نئی رپورٹ آئی ہے, برطانیہ کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق رضاکارانہ طور پر جو لوگ پیسے یعنی رینٹ پہ جو ہم ہائر کرتے ہیں,
رینٹ پہ بھی کوئی تیار نہیں ہے لڑنے کے لیے. تو یہ سچویشن ہے اس وقت وہاں پہ. اور دوسری جانب رفح پہ اس وقت متعدد آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایئر اسٹرائک کیے ہیں جس میں خاص کر معصوم بچے جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں. اور اس جنگ میں اگر میں بات کروں 28,000 سے زیادہ تجاوز کی شہادتیں ہوئی ہیں اور 50 سے 60% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں معصوم بچے ہیں, پھول جیسے بچے ہیں, بڑے خوبصورت بچے. آپ کو جب اسکرین پر میں ان کی تصویریں دیکھتا ہوں تو یہ سچویشن ہے. اور حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں حالات بڑے گمبھیر ہیں. پھر ریڈ سی کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں ڈسکس کروں گا. لیکن اس وقت سچویشن جو میرے پاس اس وقت اپڈیٹس ہیں, جھڑپیں چل رہی ہیں اور اسرائیلی جو فوجی ہیں بہت ساری جگہوں پہ ان کی زخمیوں کی بھی خبریں ہیں. اور یہ بڑی بات ہوتی کہ مرکافہ ٹینک ہو گیا, مرکافہ ٹینک ہو, یہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں نا, ان کو نقصان پہنچانا یہ بہت بڑی بات ہے. سو آپ داد دیں گے ان کی ہمت کو کہ اس لڑائی میں بھی وہ بڑی جان سے اور ہمت سے لڑ رہے ہیں, کیونکہ جو ظلم 76 سال سے فلسطین پر ڈھائے گئے ہیں اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. مائک پومپیو جو وزیر خارجہ ہے وہ سابقہ, وہ آج آئے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. یعنی امریکہ کی درندگی کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. یعنی آپ کے پڑوس میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو, لوگوں کی لاشیں خون میں لت پت پڑی اور آپ ادھر میوزک جو ہے آپ کوئی گانا سنیں اور ڈانس کریں, تو کتنی میرے خیال میں آپ جنگل میں بھی جائیں گی نا, جنگل میں ایک جانور مرا ہوگا تو آس پاس جانور جو ہے نا وہ افسوس کرنے پہنچیں گے. وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ غرغراتے رہیں گے, وہ سوچیں گے کہ اس کا کیا کریں. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی نظر ہے فلسطین کی سرزمین کے اندر جو قیمتی قسم کے معدنیات ہیں, کیونکہ یہ تو معدنیات کا بھوکا پیاسا ہے اور یہ مرڈر ہے, عام معصوم لوگوں کی جانیں لیتا ہے امریکہ, اور اسرائیل اس کا پٹھو ہے, ناجائز اولاد ہے اس کی. سو یہ سچویشن ہے. سو اس سے اور کیا درندگی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی لاشوں پر مائک پومپیو اور اسرائیل کی جو فوجی ہیں وہ ناچیں اور خوشی منائیں, تو اس سے اور درندگی کی مجھے مثال نہیں ملتی ہے. بالکل ایسے. اچھا, جیسا کہ ہم دیکھیں تو دنیا کی سپورٹ اس وقت غزہ کے حق میں بہت اہم ہے. جی, نیدرلینڈ کی ایک عدالت کا ایک فیصلہ سامنے آیا, وہ کیا ہے؟ دیکھو, یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ غیر مسلم ممالک جو ہیں جن کو آپ لوگ کافر کہتے ہو ہمیں, وہ اس وقت بڑا ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی میں نوجوان جو ہیں زیادہ تر ان کی یہودی ہیں, کرسچن ہیں اور ہندو ہیں, وہاں پہ مسلمان بھی ہیں, مکس ہیں, لیکن سب سے زیادہ بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے. وہ انہوں نے آج ایک منفرد قسم کا احتجاج کیا ہے. وہ لاشیں بنے اور لاشوں کی صورت میں انہوں نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ یہی کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. اسی طرح آپ نے جو بات کی نیدرلینڈ کے حوالے سے, نیدرلینڈ کے حوالے سے پہلے بھی گورنمنٹ پر دباؤ تھا عوام کی جانب سے. اب عدالت نے کہا ہے کہ جو جنگی پرزے آپ دیتے ہو, اسی پرزوں سے وہ جا کے معصوم لوگ کی جانیں لیتے ہیں. یعنی آپ کی عدالت دے سکتی اس قسم کا فیصلہ؟ نہیں دے سکتی. آپ کے پارلیمنٹ میں بول نہیں سکتا ہے, آپ کی ٹی وی پر اسکرین پر پابندیاں لگ گئی ہیں. سو وہ اٹھ کے عدالت میں یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور اسکاٹ لینڈ پر بھی عوام نکلے اور نے کہا کہ کوئی اسلحہ, کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوگی جو آپ لوگ کرو گے. ناروے کو دیکھو, بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. سو یہ بڑی کامیابی ہے اس وقت. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو امریکہ کے بڑے اس وقت بڑے منصبوں پر بیٹھے لوگ ہیں, پرسوں میں نے دیکھا کہ ٹھٹرتی سردی میں ہم لوگ جب لحاف اوڑھ کے سوئے ہوتے ہیں اور ہیٹر میں, اور پھر گرم گرم حلوہ اور یہ کھانا کھانا ہے, میں نے باربیکیو کھانا ہے, یقین مانے جب آپ وہ فوٹیج دیکھو کہ غزہ کے معصوم بچوں کو کیچڑ جو ہے اس میں لتڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, ٹھنڈ ہے, سردی ہے, کمبل نہیں ہے, کھانے کا کچھ نہیں ہے. وہاں پہ امریکہ میں لوگ ٹھٹرتی سردی میں کیمپس لگائے ہوئے, بارش ہو رہی ہے, برفباری ہو رہی ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی طرح ٹھٹرتی سردی میں وہ معصوم بچے بیٹھے ہیں, ہم بھی, وہ بھی کسی کے اولاد ہیں اور ہم بھی کسی کے اولاد ہیں. تو آپ کو امریکہ کو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں فکر ہونی چاہیے, تمہیں کم سے کم سوچنا چاہیے جو معصوم لوگ کی جانوں کا جو آپ لوگ اس طرح ہولی آپ لوگ کھیل رہے ہیں اپنے بارود بیچنے کے لیے. سو بارود کی ایک جنگ ہے. لیکن اس بار میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام جس طریقے سے اٹھ کھڑی, اور خاص کر یورپ ممالک میں ہر جمعے کے دن میں دیکھتا ہوں, ہر سیٹرڈے کے دن دیکھتا ہوں, سنڈے کے دن
मुख्तलिफ यमन को क्रेडिट देना होगा। यमन के लोग हर जुमे के दिन लाखों की तादाद में निकल आते हैं। बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे भी होना चाहिए था, कम से कम एहतजाज थोड़ा बहुत होता, एक थपकी मिलती, एक हौसला मिलता है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं पाकिस्तानी वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो देख रहा हूँ ख़ासकर ये चीज़ आई है गैर मुस्लिम ममालिक में कि वो अपनी गवर्नमेंट को अपने लोगों पर दबाव डाल रहे हैं और अपने लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं, अपनी रियासत को, कि आप अपने फैसले जो आप खून की होली गजा में खेल रहे हैं उसको वापस लें। मेरे ख्याल में ये बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इसराइली जारियत जारी है, तो पिछले 24 घंटों में इसराइल की जो कार्रवाइयाँ की उनकी तफसील क्या है? देखिए, तफसील तो इस वक्त रिफा में सबसे बड़े हालात ख़राब है। रिफा क्रॉसिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक तो दुनिया उस पर तनकीद भी कर रही है और दुनिया ये कह रही है कि यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ उसके बारे में कि मिस्र की किस तशवीश का इजहार कर रहा है, दीगर ममालिक जो मगरबी नवाज, क्योंकि मिस्र में ज़्यादा तो मगरबी नवाज हैं और वो भी इस बात पे, इसी बात पे हैं कि भाई साहब अगर आप यहाँ पे भी जंग लड़ेंगे, यहाँ पे भी लड़ेंगे तो मुश्किलात होंगी। तो अभी जो हमारे पास आदाद शुमार आई हैं, कल से अब तक तकरीबन 150 लोग जो हैं अपनी जानें गंवा चुके हैं। सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद हो चुकी है। सहाफ़ी एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जो कत्लेआम, जो दरिंदगी, जो जुल्म, जो ज्यादती हो रही है, वो सहाफ़ी अपनी जान पर खेलकर आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं, आप तक खबर पहुंचाते हैं। अभी तकरीबन में आधा घंटे की पहले की बात है कि एक नौजवान सहाफ़ी जिसका कार्ड, बेज, प्रेस, सब कुछ, जैकेट भी वही थी, उसको जानबूझ के निशाना बना के शहीद किया गया। तो सहाफ़ियों की भी बहुत बड़ी तादाद है और बच्चों की इसमें बहुत बड़ी तादाद है। तो इस वक्त ये जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, अफसोसनाक भी है, दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है और तकलीफ इस बात पे भी हो रही है कि जो 57 आपके मुसलमान ममालिक हैं वो भी खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं इस होली का, खून की जो होली खेली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया हरमीत सिंह। नाजरीन, गज़ा में हर रोज़ नई मुज़ाहमत, इंसानी हमदर्दी और हौसले और सब्र की नई कहानियाँ रकम की जा रही हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।